ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جملہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، ان سے مانگنا بھی حرام ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25. اور اس کو جلالی نقل کفر نباشد یہ کہہ کر بیان کرتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس جملے میں، لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے. کون سا کفر ہے؟ کیا کہیں قرآن اور حدیث میں یہ حکم ملا ہے کہ اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرو، ان سے دعائیں مانگو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے، اپنے پریشانیاں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا. کے بعد لہذا میں سند صحیح سے بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں. جلالی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ایک جملے کو کفر بنا کر پیش کیا، اسی کے کلمے سے دیکھ لیجئے. اگر کسی کا سلسلہ نسب صحابہ سے مل رہا ہے مسلکی طور پر تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، معاذ اللہ. اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی. جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائیں، معاذ اللہ. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جملہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، ان سے مانگنا بھی حرام ہے. اور اس کو جلالی نقل کفر نباشد یہ کہہ کر بیان کرتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس جملے میں کون سا کفر ہے؟ کیا کہیں قرآن اور حدیث میں یہ حکم ملا ہے کہ اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرو، ان سے دعائیں مانگو؟ اور یاد رہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں وفات رسول کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے، اپنے پریشانیاں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے وفات رسول کے بعد. اگر ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث اور دین اسلام کا کفر قطعا نہیں. البتہ قبر پرستوں کے باطل عقیدے کا کفر ہے جو اہل ایمان پر واجب ہے، کیونکہ اس کے خلاف قرآن و سنت کی واضح نصوص ہے جن میں اللہ ہی سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے. اب آئیے جلالی صاحب کے حوالے اور حوالوں کے انبار کی طرف. پہلا حوالہ دیتے، جلالی نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے. ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7 اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں. اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر. وہ دوسری جگہ لکھا ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے. زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں. اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی. پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں. بلا شبہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور ابن کثیر اور ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح اور جید بھی کہا ہے. شبہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے،
اور ابن کثیر اور ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح اور جید بھی کہا ہے. شبہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور ابن کثیر اور ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح اور جید بھی کہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روایت صحیح نہیں. لیکن حقیقت میں یہ روایت صحیح نہیں. لیکن حقیقت میں یہ روایت صحیح نہیں. ہمارا یہ پرانا مقروض قرضوں کے نیچے دبا ہوا اشرف جلالی اس کا جواب شاید نہ دے، لیکن اگر اس کی غیرت جاگی اور جواب دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے. جلالی کی اس روایت بلکہ بالاتفاق ضعیف اور مردود روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے رجل نامعلوم آدمی کا نام مذکور نہیں. جس روایت سے وہ صحابی رسول بلال رضی اللہ عنہ کا نام اخذ کر رہا ہے اسے غور سے دیکھ لے. وہ روایت سیف سے ہے جو کہ کذاب تھا. اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث، وہ بلال بن حارث تھے. احد الصحابہ، وہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی تھے. یہ انہوں نے معین کر دیا وہ رجل کون تھے، تابعی نہیں تھے، صحابی تھے. اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے، لہٰذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں. یہ جلالی نے فتح الباری ہاتھ میں لے کر بیان کیا، لیکن دیانتداری کا فقدان پوری بات پیش نہیں کی کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کس حوالے سے یہ بات نقل کی. طرف راڈ یہ کیا کہ سیف کا نام ہی نہیں لیا. یہ سیف بن عمر بہت بڑا جھوٹا تھا. جھوٹوں سے اپنا دین صرف قبر پرست ہی لے سکتے ہیں. بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا، تیری بات پر تجھے سزا ملے گی. نہیں، حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے، تیری بات میں قبول کرتا ہوں. سیدنا عمر نے اس عمل کو صحیح قرار دیا. نالائق 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 کی آوازیں لگانے والے جلالی کی اپنی نالائقی ثابت ہو گئی کہ روایت لائے بھی تو ضعیف بلکہ بالاتفاق مردود، اور اس سے بھی من کی مراد حضرت پوری نہ کر سکے. It is permitted for a Muslim to eat. That animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. Or any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. It is pure. It is not najis. It is pure. It is not najis. Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis. It is tahir. It is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. اپنی طرف سے گھڑ لے آئے. یہ ہے نالائقی کہ اپنی پیش کردہ روایت بھی اس کی کھوپڑی میں نہیں آئی. اس کی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر یہ روایت اس کو سمجھ نہ سکا. لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نئی صحابہ بھی مانگنے والے ہیں. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد. یہ ہے امام بخاری کی کتاب. اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ. جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہ ایک مجلس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا اپنے نزدیک محبوب ترین فرد کو پکارے یا یاد کرے. تو ابن عمر نے فرمایا یا محمد. کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان سے مانگتے تھے. یعنی مدد کی صدائیں لگانے والوں، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو. اللہ کی عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی، اور مانگنا عبادت ہے. یہ مانگنا، یہ دعا کرنا، یہ پکارنا، یہ عبادت ہے.
حدیث شریف صحابہ کا دین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں. میں دین کے روشن ستاروں کی بات کر رہا ہوں، نبی کے یاروں کی بات کر رہا ہوں، امت کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں. کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو. قل ہو. آج اگر ہوتا نا کہ صحابی نے پیالے سے پانی کیا اور پانی جبے کا تھا اور اسے شفا مل گئی تو ان لوگوں نے کہنا تھا وہ تو پھر عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا، وہ تو بے خبری میں پڑا تھا پانی، انہیں پتہ ہی نہیں تھے جبے والا ہے یا کوئی. اللہ احد، جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نور کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا، کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں، کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا. دھوتے ہی بیماروں کی نیت سے ہے، للمرضى مریض کی جمع ہے، دھوتے ہی بیماروں کی نیت سے ہے، نستشفی بہا دھوتے ہی شفا پا. میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے. صحیح مسلم میں حدیث شریف صحابہ کا دین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں. جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاس رکھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ کہتی ہے لما قبضت قبضتها، جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو جبہ میں نے پاس رکھ لیا. اب اس جبے کا کمال کیا ہے؟ 74 ہجری تک زندہ تھی اسماء، سرکار کے وصال سے آدھی صدی بعد بھی کہہ رہی تھی. کہتی ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا. اس جبے کا کمال یہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے جائیں، بیماری دور ہو جاتی ہے. مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف نحن نغسلھا، ترجمہ یا نحن ہم نغسلھا، اس جبے کو دھوتے ہیں، للمرضى، مرضى مریض کی جمع ہے، دھوتے ہیں مریضوں کے لیے، نستشفی بہا، ہم اس جبے سے شفا چاہتے ہیں، جبے کے ذریعے سے شفا چاہتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت یہ تم مودی کو نہیں کہتے، یہ تم سنی سے کہتے ہو، تو پھر سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے. ہوش کرو، جب صحابی بیمار ہوتے تھے تو کیوں نہیں یا اللہ مدد کہتے تھے؟ کیوں جبہ دھوتے تھے؟ کیوں نچوڑتے تھے؟ کیوں پانی پیتے تھے؟ میرا یقین ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ حاجت روائی کرتا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا. مگر یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کے پیکر سے جو کپڑا لگے، اس کپڑے سے جو پانی لگے، وہ مدد بھی غیر کی نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے. انہوں نے غیر بنا دیا، بتوں کے ساتھ ملا دیا. دین صحابہ دیکھو، صفہ والوں کا دین دیکھو. میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بدعتیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان پڑھوں کی بات نہیں کر رہا، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں دین کے روشن ستاروں کی بات کر رہا ہوں، نبی کے یاروں کی بات کر رہا ہوں، امت کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں. نحن ہم نغسلھا، یہ نہیں ہے غسلناہا. گرامر کے لحاظ سے فرق تھوڑا سا دیکھو، اگر ہوتا نا غسلناہا پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا، مگر ایک بار کہ ہم نے جبہ دھویا برکت کے لیے، پانی پیا برکت مل گئی. یہاں ہے نغسلھا، جملہ اسمیہ ہے، نحن نغسلھا، مگر جملہ اسمیہ کی خبر جملہ فعلیہ ہے، اور جب جملہ اسمیہ کی خبر جملہ فعلیہ ہو تو وہ تجدد پر دلالت کرتی ہے. مطلب یہ بنا کہ دن میں 10 بار دھوتے ہیں،
10 بار شفا پاتے ہیں، 100 بار دھوتے ہیں، 100 بار شفا پاتے ہیں، 1000 بار دھوتے ہیں، 1000 بار شفا پاتے ہیں۔ اللہ نے اس جبے کو وہ کمال دیا ہے، نغسلھا، ہم بار بار دھوتے ہیں اور بار بار یہ پانی مشکلیں حل کر کے دکھا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ یہ بڑی حکمت ہے ہر لفظ میں۔ آج اگر ہوتا نا کہ صحابی نے پیالے سے پانی کیا اور پانی جبے کا تھا اور اسے شفا مل گئی تو ان لوگوں نے کہنا تھا وہ تو پھر عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا، وہ تو بے خبری میں پڑا تھا پانی، انہیں پتہ ہی نہیں تھے جبے والا ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ انہوں نے پی لیا۔ اس سے جو تمہارا ہے کہ جان بوجھ کے عقیدہ رکھ کے ایسا کریں، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو اسماء بنت ابی بکر جو عبداللہ بن عباس کی استاذ ہیں، صرف 16 شخص ابھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اسماء نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ قدیمۃ الاسلام صحابیہ کہتی ہیں نحن نغسلھا للمرضى، دھوتے ہی بیماروں کی نیت سے ہے، للمرضى مریض کی جمع ہے، دھوتے ہی بیماروں کی نیت سے ہے، نستشفی بہا، دھوتے ہی شفا پانے کے لیے۔ تو یہ بے خبری میں نہیں، باخبری میں ہے۔ عقیدہ ان سے واضح ہوا اور انہوں نے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام بھیج دیا جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے، خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے۔